حسن رضا شاہ۔ نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا رسوله النبي الأمين المتين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: قد جاءكم برهان من ربكم. صدق الله مولانا العظيم. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الحسين مني وأنا من الحسين. وصدق رسوله النبي الكريم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. نہایت واجب الاحترام، قابل صدحہ تکریم و احتشام قائدین تحریک منہاج القرآن تحصیل کبیر والا، جملہ عشاقان مصطفیٰ، غلامان مصطفیٰ، سامعین و حاضرین، اللہ رب العزت کا کروڑہا مرتبہ احسان عظیم ہے کہ آج کی شب ان پاکیزہ نفوس کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کا ذکر کرنے سے فجر کے سجدے قبول ہوتے ہیں، جن کا ذکر کرنے سے ظہر کی نماز مکمل ہوتی ہے، جن کا ذکر کرنے سے عصر پائے تکمیل تک جاتی ہے، اور جن کے ذکر کرنے سے مغرب کو کمال ملتا ہے، جن کا ذکر کرنے سے عشاء کو عروج نصیب ہوتا ہے. ایسا ذکر جس کے بغیر کوئی نماز مکمل نہ ہو اسے ذکر آل محمد کہا جاتا ہے. آپ فجر پڑھ کے دیکھیں، 4 مرتبہ آپ کو آل محمد کہنا پڑے گا. دیکھیے 2 رکعتیں ہوتی ہیں سنت، اس میں آپ کیا کہیں گے؟ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. پھر 2 رکعت اگلی آئے گی، پھر آپ تحیات میں بیٹھیں گے، پھر آپ پڑھیں گے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد. گویا فجر میں 4 مرتبہ ذکر آل محمد کرو گے تب نماز مکمل. اسی طرح ظہر کی نماز پڑھو گے 8 مرتبہ آل محمد کی تسبیح کرنی پڑے گی. عصر کی نماز پڑھو گے 6 مرتبہ، کیونکہ سنت غیر موقدہ آتی ہے، 6 مرتبہ آپ کو آل محمد کا ذکر کرنا پڑے گا. مغرب کی نماز پڑھو گے 6 مرتبہ ذکر آل محمد کرنا پڑے گا. اور عشاء کی نماز پڑھو گے تو آپ کو 14 مرتبہ ذکر آل محمد کرنا پڑے گا. اس کا مطلب یہ ہوا اللہ نے ترتیب یہ رکھ دی ہے، اٹھتے ہی سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ بندگی خدا بھی کرنی ہے اور ذکر آل محمد بھی کرنا ہے. اور سونے لگو تو اپنی شام کا اختتام کس کا ذکر سے کرنا ہے؟ اللہ کی بندگی بھی کرنی ہے، ذکر آل محمد بھی کرنا ہے. ہمارا اول بھی یہ ذکر ہے، ہمارا آخر بھی یہ ذکر ہے. لہذا اس ذکر کو کیا کریں. یہ ذکر فرقوں کا حصہ نہیں،
یہ ذکر نمازوں کا حصہ ہے، جس کے بغیر اللہ کی بندگی مکمل نہیں ہوتی۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض گزار ہے، اللہ پاک اس ذکر کو ہماری زندگی کے کمال میں شامل فرمائے، ہمارے خون میں شامل فرما دے۔ آج کی اس گفتگو میں دعائے کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، اس کا تعلق سورہ نساء کے ساتھ ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے قد جاءکم برہان من ربکم، تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک دلیل آ گئی۔ اچھا، دلیل خود عربی کا لفظ ہے، لیکن یہاں اللہ نے یہ نہیں فرمایا قد جاءکم دلیل من ربکم، حالانکہ بذات خود دلیل عربی کا لفظ ہے، لیکن یہاں اللہ نے بجائے دلیل کے کیا فرمایا ہے؟ قد جاءکم برہان من ربکم۔ اب دلیل کے لیے قرآن دو لفظ دے رہا ہے، نمبر ایک دلیل خود اور نمبر دو برہان۔ اہل علم کہتے ہیں کہ یہاں بات چونکہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے اللہ نے برہان کا لفظ استعمال کیا۔ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ اہل علم کہتے ہیں، اہل تفسیر نے کہا اگر محض دلیل کا نام لیا جاتا تو دلیل وہ چیز ہوتی ہے جس کو رد بھی کیا جا سکتا ہے، مگر اہل تفسیر کہتے ہیں کہ جب وہ دلیل برہان کے مقام پر پہنچ جائے پھر اس کا مطلب یہ ہوتا ہے ایسی دلیل جس کو کوئی رد نہ کر سکے اسے برہان کہا جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، حبیب تمہیں اللہ نے برہان بنا کے بھیجا ہے، تم برہان خدا ہو، اور برہان خدا وہ ہے جسے کوئی رد کر سکتا نہیں ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، جب اللہ نے اپنے محبوب سے فرمایا محبوب یہ لوگ تم سے دلیل مانگتے ہیں، میری ذات کے حوالے سے تیری ذات سے دلیل مانگتے ہیں، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، ایسا کیجئے اگر میری ذات کے متعلق یہ دلیل مانگتے ہیں تو اپنی ذات کو پیش کر دیجئے، اپنے وجود کو پیش کر دیں۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکوں کے سامنے، کفار کے سامنے اعلان کیا کہ بتاؤ میں نے 40 سال تمہارے اندر گزارے ہیں، تم نے میرا اٹھنا دیکھا ہے، تم نے میرا بیٹھنا دیکھا ہے، میری گفتار دیکھی ہے، میری کردار کو دیکھا ہے، میری نشست کو دیکھا ہے، میری برخاست کو دیکھا ہے، بتاؤ 40 سال کے اندر تمہیں میرے اندر کوئی عیب ملا ہے؟ یہ شاگردوں سے بات نہیں پوچھی جا رہی، یہ معتقدین سے بات نہیں پوچھی جا رہی، عقیدت مندوں سے سوال نہیں ہو رہا بلکہ دشمن سے سوال ہو رہا ہے۔ بتائیے 40 سال کے عرصہ میں کوئی عیب کسی قسم کا؟ تو دشمن نے بیک زبان ہو کر کہا اختلاف اپنی جگہ پہ ہے، مخالفت اپنی جگہ پہ ہے، مگر یہ بات حق ہے 40 سال کے اندر آپ کے اندر ہمیں عیب نظر آیا ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا دشمن بھی جس کے اندر عیب نہ دیکھ سکے اس برہان کو ذات محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے، اس برہان کو۔ اب قرآن مجید نے کہا کہ دشمن لاجواب ہو گیا، وہ الگ بات، ان کا تعصب اپنی جگہ پہ تھا، ہر دھرمی اپنی جگہ پہ، ان کے ضد اپنی جگہ پہ، وہ سارے معاملات تھے، مگر انہوں نے بھی حقیقت کا اظہار کر دیا، حقیقت کا اظہار کیا۔ اب یہاں ایک بات جس سے میں مضمون کی طرف آنا چاہتا ہوں، کبھی آپ نے غور کیا جو مہینہ محرم کا ہے، اس مہینے میں امام عالی مقام کی شہادت کا ذکر ہوتا ہے، اسی کو لنک کر رہا ہوں اس دلیل اور برہان کے ساتھ۔ آپ نے کبھی غور کیا ہو دنیا کے اندر اس وقت 2 ذکر ہیں جن کو شہرت تامہ حاصل ہے، شہرت کا دوام حاصل ہے۔ ایک ذکر کا تعلق میلاد کے ساتھ ہے اور دوسرے ذکر کا تعلق شہادت کے ساتھ۔ 2 ذکر جو ہے شہرت کے کمال پہ ہے، وقت گزر رہا ہے، میلاد محمدی کا ذکر بھی عام ہو رہا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ شہادت حسین کا ذکر بھی عام ہو رہا ہے۔ اور ہم اس بات پہ خود گواہ ہیں کہ اب یوں لگتا ہے جس طرح پہلے ربیع الاول کا مہینہ گزرتا تھا نا، اب وہی تسلسل محرم کے مہینے کا،
صبح و شام ذکر حسین ہو رہا ہے، نگر نگر میں، گلی گلی میں چرچا ہو رہا ہے، وقت گزرتا جا رہا ہے، حسین حسین کی صدا میں اضافے ہو رہے ہیں۔ آخر راز کیا ہے، حکمت کیا ہے؟ بڑے بڑے پیغمبر شہید ہوئے، ان کی شہادت کو شہرا حاصل کیوں نہ ہوا؟ غزوہ بدر میں لوگ شہید ہوئے، ان کی شہادت کو وہ شہرا حاصل کیوں نہ ہوا؟ احد میں شہید ہوئے، وہ شہرا حاصل کیوں نہ ہوا؟ حنین میں شہید ہوئے، وہ شہرا حاصل کیوں نہ ہوا؟ تبوک میں شہید ہوئے، وہ شہرا حاصل کیوں نہ ہوا؟ کربلا والے شہید کو شہرا حاصل کیوں ہوا؟ ذہن میں سوال آتا ہے۔ پھر دیکھیے گا، بابا جان کو دیکھ لیں، بابا کو مولا علی کہتے ہیں اور بیٹے کو امام حسین کہا جاتا ہے۔ بابا بھی شہید ہوئے اور بیٹا بھی شہید ہوا، چرچا کس کو زیادہ ملا ہوا ہے؟ شہرت کس کے ذکر کو ملی ہوئی ہے؟ یہی بات ذہن میں آئے تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ شہید بابا بھی ہوا ہے، ان کی شہادت پر بھی صدقے جائیں، لیکن زیادہ شہرہ امام حسین کو کیوں ملا ہوا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ اس کا راز کیا ہے؟ راز سنیے گا، بات برہان سے برہان کی طرف جا رہی ہے۔ اگر ایک ذات برہان خدا ہے تو کوئی برہان محمد مصطفیٰ بھی ہے نا، دیکھنا ہے کون ہے وہ ذات۔ اس کے لیے میں دو روایتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور دو آپ نے سنی ہے۔ جب مہینہ ربیع الاول کا آتا ہے، اکثر آپ روایت سنتے ہیں، امام سیوطی نے اپنی کتاب میں اس کو لکھا الخصائص کے اندر۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے، ولادت ہوئی، اس وقت 3 جھنڈے آسمان سے آئے۔ لانے والا کون تھا؟ حضرت جبرائیل امین۔ ایک جھنڈا مشرق میں لگا، ایک مغرب میں، ایک کعبہ کی چھت پہ لگا۔ اب 3 جھنڈے آئے، اس بات کا ذکر ہوتا ہے ربیع الاول کے اندر۔ اور جب محرم کا مہینہ آتا ہے تب بھی ایک روایت جو ترمذی شریف کی ہے کہ وہی جبرائیل جو جھنڈے لے کے آتا ہے آمد مصطفیٰ کے، میلاد مصطفیٰ کے، وہی جبرائیل مٹیاں لے کے آ رہا ہے۔ جھنڈے لانے والے بھی جبرائیل، خاک لانے والے بھی جبرائیل۔ خاک کہاں کی تھی اور خاک کا تعلق کس کی ذات کے ساتھ تھا؟ جھنڈے کا تعلق کس ذات کے ساتھ تھا؟ جھنڈا لائے کس کے لیے؟ خاک لائے کس کے لیے؟ جس ذات کا تعلق جھنڈے کے ساتھ ہے اسے سید الکونین کہا جاتا ہے، اور جس کا تعلق خاک کے ساتھ ہے اسے امام حسین کہا جاتا ہے۔ ایک ہی بندہ 2 کام کر رہا ہے، نوریوں کا سردار جھنڈا بھی لایا اور نوریوں کا سردار خاک بھی لایا۔ اب سوال بنتا ہے، بس تسلی کے ساتھ میری گفتگو سنیے، سوال یہ بنتا ہے کہ بتائیے جھنڈے کس نے بھیجے ہوں گے؟ اللہ نے۔ تو خاک کس نے بھیجی ہوگی؟ جبرائیل منشاء خداوندی سے ہٹ کے کام تو نہیں کرتا نا، مرضی الہی ہوتی ہے، اذن خداوندی ہوتی ہے، امر خدا کا ہوتا ہے اور عمل جبرائیل کا ہوتا ہے۔ امر خدا ہوتا ہے، عمل جبرائیل ہے۔ جس جھنڈے کے پیچھے امر خدا ہے تو خاک کے پیچھے کس کا امر تھا؟ اس کا مطلب یہ ہوا امر بھی ایک ذات کا، لانے والا بھی ایک ہے، اور جس کے لیے لایا گیا آگے سے وہ 2 ہو رہے ہیں۔ جن کے لیے جھنڈا لایا گیا ان کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، اور جن کے لیے خاک لائے گئی ان کو سید الشہداء کہا جاتا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں مشہور کیوں ہیں؟ اس کی ایک وجہ حضور نے فرمائی۔ آقا فرماتے کہ یہ ذکر بھی عرشی ہے اور وہ ذکر بھی عرشی ہے، اس کو لانے والا بھی وہی ہے، اس کو لانے والا بھی وہی ہے۔ پھر حضور فرماتے الحسین منی وانا من الحسین۔ کبھی اس حدیث کی تشریح میں جا کے دیکھو، آپ کو خبر لگ جائے گی کہ یہ 2 ذکر مشہور کیوں ہے۔ الحسین منی، آقا فرماتے ہیں اگر میں نہ ہوتا تو حسین دنیا میں نہ آتا۔ آگے فرمایا وانا من الحسین، حسین نہ ہوتا میرے دین کا جھنڈا بلند نہ ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا حسین کے ظہور کی وجہ ذات محمد مصطفیٰ ہے، اور دین محمدی کے عروج کی وجہ امام حسین کی ذات طیبہ ہے۔ الحسین منی وانا من الحسین۔
یہ نانا اور نواسے کا تعلق تھا. اس لیے فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی طرف سے برہان آ گئی. تو اللہ کی برہان کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں. اب ہم نے پوچھا اے قرآن بتا، ہم نے ایک برہان کا ذکر تو سن لیا ہے، اللہ کی برہان کو ذات مصطفیٰ کہتے ہیں، لیکن ایک عقدہ بھی حل کر دے کہ ذات مصطفیٰ کی برہان کون ہے. قرآن مجید ہمیں تیسرے پارے میں لے گیا، اور برہان کا تصور آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے جس کے سامنے اگلا بندہ اللہ جواب ہو جائے، اگلا بندہ مبہوت ہو جائے، اگلا بندہ جو ہے اس کی زبان گنگ ہو جائے، اس برہان دلیل کو برہان کہا جاتا ہے. اب سنیے قرآن پاک میں جب مباہلے کا میدان آتا ہے، اب دلیلوں کو دیکھیے گا. ایک وہ دلیل ہے جسے برہان خدا کہا جاتا ہے، لیکن اس میدان میں دلیلیں کتنی آئی تھی. حبیب سے اللہ نے فرمایا اے محبوب، یہ لوگ اگر نہیں مانتے، اگر علم کو نہیں مانتے، اس کو تھیوری پیش کر کے دکھا دیجئے، چلتی پھرتی دلیلیں پیش کر کے دکھائیے. اور وہ دلیلیں کیا ہے؟ حبیب ان کے سامنے کیا لے کے آنا ہے؟ فَقُلْ تَعَالُوا، ان کو کہہ دیجئے آ جاؤ، نَدْعُ أَبْنَاءَنَا، ہم اپنے بیٹوں کو لے کے آتے ہیں، وَأَبْنَاءَكُمْ، تم اپنے بیٹوں کو لے کے آؤ، وَنِسَاءَنَا، ہم اپنی عورتوں کو لے کے آتے ہیں، وَنِسَاءَكُمْ، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، وَأَنفُسَنَا، ہم اپنی جانوں کو لے کے آتے ہیں، وَأَنفُسَكُمْ، تم جانوں کو لے کے آؤ. اب قرآن سے پوچھتے، قرآن بتا دشمن ٹک سکا تھا کیا؟ کیا دشمن کھڑا رہا تھا؟ اگلے بندے نے کیا کہا؟ مطلب یہ ہوا جس کے سامنے دشمن ٹک نہ سکا، یا اسے برہان خدا کہتے ہیں یا برہان محمد مصطفیٰ کہا جاتا ہے. اللہ کی برہان بن کے کون آیا؟ اور مصطفیٰ نے اپنی ذات کی برہان بنا کے کن کو پیش کیا؟ ایک برہان کو علی کہتے ہیں، ایک برہان کو فاطمہ کہتے ہیں، ایک برہان کو حسن کہتے ہیں، اور ایک برہان کو حسین کہا جاتا ہے. گویا پتہ یہ چلا حسین برہان مصطفیٰ ہے. اچھا یہ برہان کیوں بنایا؟ قرآن مجید کا مطالعہ کیجئے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اصل میں بھی پائی جاتی ہیں، نسل میں بھی پائی جاتی ہیں. اصل کا بھی حصہ ہوتی ہیں اور نسل کا بھی حصہ ہوتی ہیں. وہ چیزیں اجداد کا بھی حصہ ہوتی ہیں، اور وہی چیزیں اولاد کا بھی حصہ ہوتی ہیں. اولاد کا کیسے؟ دیکھیے قرآن مجید 16واں پارہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ نے ذکر کیا. ایک رکوع کے اندر بابا کا ذکر ہو رہا ہے، اور دوسرے رکوع میں بیٹے کا ذکر ہو رہا ہے، لیکن صفت ایک ہی ہے، رنگ ایک ہے، کمال ایک ہے، ذاتیں دو ہیں. ادھر فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اللہ فرماتے ہیں میرے کلام میں میرے ابراہیم کا ذکر کرو. مولا کون ابراہیم؟ فرمایا إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا، وہ اللہ کا سچا نبی تھا. ایک مقام پہ یہ فرمایا. اگلے رکوع کو پڑھ کے دیکھیں، اللہ فرماتا ہے وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ، اس قرآن میں اسماعیل کا ذکر کرو. مولا کون اسماعیل؟ فرمایا انہو کانا صادق الوعد، وہ جو سچائی کا پیکر تھا. ایک رکوع کہتا ہے بابا سچا ہے، ایک رکوع کہتا ہے بیٹا سچا ہے، ایک رکوع کہتا ہے اصل اعلیٰ ہے، اور دوسرا رکوع کہتا ہے نسل اعلیٰ ہے. اس کو کہتے ہیں شان مظہریت. ایک صفت کا رنگ جب دوسرے پہ چڑھ جاتا ہے، اس کمال کو مظہریت کہا جاتا ہے. اور تلاش کرتے ہیں حسین پہ کس کی صفات کا رنگ تھا، حسین پہ کس کے کردار کا رنگ تھا، حسین پہ کس کے خلق کا رنگ تھا، حسین پہ کس کے حسن کا رنگ تھا. دنیا کے اندر جسے مظہر ابراہیم کہتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام اسماعیلی عطا کر دیا، اور جن کو مظہر محمد کہا جاتا ہے انہیں حسین بنا دیا ہے. ادھر بھی مظہریت ہے، ادھر بھی مظہریت. رنگ دونوں میں ہے، جو رنگ نانے میں، وہ رنگ نواسے میں، جو رنگ اصل میں ہے وہ رنگ نسل میں ہے. اب آئیے وہ رنگ دیکھتے ہیں، ان رنگوں کو ڈھونڈتے ہیں. سب سے پہلی بات امام حسین کو دیکھیں اور ادھر اصل کو دیکھیں. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے.
حضور علیہ السلام کی ولادت کا ذکر آپ کی آنے سے پہلے شروع ہو چکا تھا. خود میرے آقا فرماتے انا دعوت ابی ابراہیم، میں اپنے بابا ابراہیم کی دعا بن کے آیا. وبشارت عیسیٰ کی خوشخبری بن کے آیا ہوں. ورؤیا امی، اور اپنی ماں کا خواب بن کے آیا جو میری ماں دیکھا کرتی تھی. ابھی میں دنیا میں جلوگر ہوا نہیں تھا، میری ماں خواب دیکھا کرتی تھی اس کائنات میں محمد عربی کی جلوہ گری ہو رہی ہے. ایک خواب دیکھا تھا سیدہ آمنہ نے. کنہوں نے دیکھا؟ سیدہ آمنہ نے ایک خواب دیکھا تھا حضور کی چچی ام الفضل نے. کیا خواب دیکھا؟ خواب دیکھا ہے اور دیکھ کے حضور کی بارگاہ میں آتی ہیں. عرض کی آقا میں نے خواب دیکھا ہے آپ کی جسم کا ٹکڑا کٹ کے میری گود میں آ گیا ہے. آقا میں ڈر گئی تھی، حضور میں گھبرا گئی تھی. آقا فرماتے چچی جان گھبرائیں مت، اس خواب کی تعبیر یہ ہے میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا کی گود میں ایک شہزادہ آئے گا اور اس شہزادے کو تمہاری گود بھی نصیب ہوگی. اس کا مطلب یہ ہوا دونوں مقام ایک جیسے ہیں. خواب آیا تو ذکر کس کا ہے، ادھر خواب آیا تو ذکر کس کا ہے. ابھی پیدائش نہیں ہوئی، چرچے پہلے ہیں. ولادت سے پہلے ادھر جن کا چرچا ہو رہا ہے انہیں ذات محمد کہتے ہیں، ادھر جن کا چرچا ہو رہا ہے انہیں ذات حسین کہا جاتا ہے. یہ مظہریت کا کمال ہے. اب دوسری صفت کیا ہے؟ دوسری صفت ہے نام. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کب سے ہے اور کس نے رکھا؟ کبھی یہ سوچئے گا. قرآن پاک سے پوچھتے ہیں نام کیسے. حضرت امام حاکم نے المستدرک اتھینٹک حدیث پاک کی کتاب ہے، اس میں روایت نقل کرتے ہیں فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی فرماتے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے زمین پر بھیجا، سری لنکا میں آپ کو بھیجا، اور جناب حوا کو جدہ کی زمین پہ بھیجا. آپ 300 سال تک روتے رہے. ایک دن کیا ہوا، اچانک جناب آدم کی نگاہ اوپر جاتی ہے، آسمان کی جانب نگاہ گئی. لم اقترف آدم الخطیہ فقال آدم علیہ السلام نے کیا کہا؟ یا ربی، اے میرے اللہ، انی اسألک بحق محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ تیری بارگاہ میں محمد مصطفیٰ کا وسیلہ پیش کرتا ہوں. لما غفرت لی، میری بخشش فرما دے. قال اللہ تعالی، اللہ نے پوچھا یا آدم، اے آدم، کیف عرفت محمدن، تو محمد کو کیسے جانتا ہے؟ لما خلقتہ، حالانکہ میں نے تو اسے پیدا ہی نہیں کیا، ابھی دنیا میں ان کو ظاہر نہیں کیا. قال آدم، آدم نے عرض کیا انک قد خلقتنی بیدک، مولا جب تو نے مجھے اپنے دست قدرت سے تخلیق کیا، ونفخت فی من روحک، میرے اندر روح ڈالی، ورفعت راسی، میں نے سر اونچا کیا، فرأیتو، میں نے دیکھا، علی قوائم العرش، عرش کے ستونوں پہ مکتوباً لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ نام لکھا ہوا تھا. اچھا اب سنیے گا کہاں کب سے نام ہے اور کہاں پہ وہ نام تھا. دوسری طرف آتے ہیں حدیث مبارکات، امام حیثمی کتاب کا نام ہے مجموع الزوائد. آپ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات نے امام حسن کے پیدا ہونے پر نام رکھا حمزہ. کیا نام رکھا جی؟ حمزہ نام رکھا. امام حسین کی ولادت ہوئی، نام رکھا جعفر. دونوں شہزادوں کے نام رکھ دیے گئے. ایک دن کیا ہوا، میرے آقا لجپال آقا مسکراتے ہوئے سیدہ بطول کے گھر تشریف لاتے ہیں. چہرے پہ تبسم ہے، جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے. اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام. اندر داخل ہوئے، آقا نے فرمایا ان اللہ قد امرنی، اے بیٹی زہرا، اللہ نے مجھے حکم دیا ہے ان اخیر ہذین، ان بچوں کے نام تبدیل کر دی جائیں. بابا پھر نام رکھنے کیا ہے؟ کہ رکھنے نہیں، رکھے جا چکے ہیں، رکھے جا چکے ہیں. بابا کیا نام ہے؟ آقا فرماتے فسماہما حسنن و حسینن، اللہ نے تیرے ایک لال کا نام حسن رکھ دیا ہے، ایک کا نام حسین رکھ دیا ہے. حسین نام رکھ دیا بابا. اچھا پھر یہ نام آئے کہاں سے؟ آئے کہاں سے؟ مظہریت کا منظر دیکھیے گا. آئے نام کہاں سے؟ آقا فرماتے بیٹی فاطمہ، اللہ نے جنت سے نام بھیجے.
بابا جنت میں کس کا نام تھا؟ کیا غلمان کسی کا نام تھا؟ کیا کسی فرشتے کا نام تھا؟ کہا نہیں، کسی کا نام نہ حسن تھا نہ حسین تھا، پھر بھیجیے کہاں سے؟ اب میرے شیخ الاسلام، میرے قائد، میرے مربی اس کی تشریح جو کرتے ہیں کتب احادیث کی روشنی میں، اللہ نے فرمایا اے حبیب ہم نے آپ کا نام بھی رکھا ہوا تھا اور آپ کے ساتھ 2 نام اور رکھے ہوئے تھے۔ جنت میں 2 نور کے پردے تھے، ایک پردے کو پردہ حمد کہا جاتا ہے، ایک پردے کو پردہ حسن کہا جاتا ہے۔ اللہ نے جب حمد کے پردے کو بے نقاب کیا، کھولا، اس سے ایک نام نکلا جسے نام محمد کہا جاتا ہے۔ جب حسن کے پردے کو بے نقاب کیا، 2 نام نکلے، ایک کو حسن کہتے، ایک کو حسین کہا جاتا ہے۔ نانا کا نام بھی پردہ نور سے، نواسے کا نام بھی پردہ نور سے۔ اب تیسری مقام سنیے، وہ مقام کیا ہے؟ وہ ہے مظہر سیادت۔ مظہر سیادت، امام حسین مظہر سیادت محمدی بھی ہیں، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ انا سید ولد آدم، میں کل اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اپنی ذات کے لیے سید کا لفظ استعمال کیا، اور ادھر فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ ادھر فرمایا فاطمہ تو سیدہ تو نساء العالمین، فاطمہ جنت کی تمام عورتوں کی سردار ہے۔ ادھر فرمایا یا علی جن انتا سید العرب، اے علی تو کل عرب کا سردار ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جہاں سرداریاں یکجا ہو جائیں، جمع ہو جائیں، مقام منتہا پر پہنچ جائے، اس مقام کو مقام آل محمد کہا جاتا ہے۔ اچھا یہ سرداریاں، یہ تو تھیوری ہے نا، پریکٹیکل کب ہوئی سرداریوں کی؟ پریکٹیکل کب ہوا؟ میدان مباہلہ ہے، سیادت جمع ہے، سرداریاں جمع ہے، آگے نبیوں کا سردار کھڑا ہے، پیچھے ولیوں کا سردار کھڑا ہوا ہے، دائیں بائیں جنت کے جوانوں کے سردار کھڑے ہیں۔ ان کے جھرمٹ میں کون کھڑا ہوا؟ ان کے پردے میں کون ہے؟ آگے بھی سردار، پیچھے بھی سردار، دائیں بھی سردار، بائیں بھی سردار۔ ارے جن کی عصمت و طہارت کا یہ مقام ہے، جو 4 سرداروں کے پردے میں ہو، اس اپنے پردے کا بتائیے عالم کیا ہوگا؟ سرداریاں جب کمال پہ پہنچ جائیں، سید کا لفظ استعمال کیا۔ پھر دیکھیے ایک مظہر محبت، اور یہ مظہریت کس مقام پہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں اگر کوئی چاہتا ہے نا کہ میری محبت اسے مل جائے، آقا بتائیے وہ کون ہے جس سے محبت کرنے سے آپ کی محبت مل جائے گی؟ ایسا مظہر تو بتا دیجئے، طریقہ بتا دیجئے، وہ چین تو بتا دیجئے۔ آقا فرماتے ہیں من احب حسنن و حسینن فقط احبنی، جس نے حسن و حسین سے محبت کی، ومن فقط احبنی، اس نے مجھ سے محبت کی، ومن احبنی فقط احب اللہ، جس نے مجھ سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ گویا پیغام کیا دیا؟ اللہ کے محبوب کو ذات محمد کہا جاتا ہے، اور ذات مصطفیٰ کے محبوب کو حسن حسین کہا جاتا ہے۔ یہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے گا ایک اور مظہریت کے مقام، اور وہ مظہریت کیا تھی؟ مظہر خلق ہے۔ خلق ہے، نانے کو جو اخلاق دیا گیا اللہ کی طرف سے، وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، امام حسین اس خلق کا مظہر ہے۔ اب وہ اخلاق کیا ہے؟ حضرت کعب بن زہیر حضور کے ایک نعت خوان گزرے ہیں، اور ان کا جو پورا واقعہ ہے، پنجاب یونیورسٹی جو ہے اس کا جو ایم اے عربک پارٹ 1 ہے اس وقت جو پڑھایا جا رہا ہے پنجاب یونیورسٹی کے اندر، ان کا جو نصاب ہے اس میں یہ پوری ڈیٹیل موجود ہے۔ کعب بن زہیر یہ وہ شخص تھا جو توبہ سے پہلے، اسلام سے قبل، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عجیب عجیب شعر لکھا کرتا تھا، عجیب شعر لکھتا تھا، حتیٰ کہ صحابہ کرام اس تلاش میں تھے کہیں وہ مل جائے، اس کا کام تمام کر دیں، لیکن قابو نہیں آتا۔ ایک دن کعب بن زہیر نے بیٹھے بیٹھے سوچا بڑا عرصہ ہو گیا ہے، میں مسلمانوں کے نبی کے بارے میں لکھتا ہوں لیکن نبی نے آج تک جواب نہیں دیا، میرا دل گواہی دیتا ہے وہ اللہ کا سچا نبی۔ چہرے پہ پردہ ہو رہا تاکہ کوئی راستے میں مار نہ دے،
چھپ کے بارگاہ محمدی میں آ جاتے ہیں۔ حضور مجلس میں تشریف فرما ہے اور چپکے سے آ کے بیٹھ گئے۔ آقا نے کلام میں توقف کیا، ٹھہراؤ کیا۔ اب کعب بن زہیر اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں، چہرے پہ پردہ ہے، چہرے پہ نقاب ہے۔ عرض کیا مسلمانوں کے نبی، اگر کوئی بندہ آپ کے خلاف شعر لکھتا ہو اور پھر وہ بندہ تائب ہو جائے، مسلمان ہونے کے لیے آ جائے، کیا اس کی توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ جب اتنی بات حضور مسکرا پڑتے ہیں، فرمایا دروازے کھلے ہوئے، آ سکتا ہے۔ عرض کہ حضور اگر کعب بن زہیر جیسا بندہ جس کے بارے میں سخت وعیدیں آ چکی ہیں، اگر وہ آ جائے، حضور مسکرا پڑتے ہیں، فرمایا پردہ ہٹا دے، مجھے خبر ہے تو کعب بن زہیر بیٹھا ہوا ہے، چھپ رہا ہے مجھ سے، پردہ اٹھا دے۔ پردہ اٹھ جاتا ہے، حضور کے قدموں پہ گر جاتے ہیں، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ اور جب مسلمان ہو گئے نا، عرض کی آقا میں نے آپ کی شان میں ایک نعت لکھی ہوئی ہے، سوچ کے آیا تھا اگر مسلمان ہو گیا خود نبی پاک کو نعت سناؤں گا۔ اب وہ پوری نعت پنجاب یونیورسٹی نے لکھی ہوئی ہے اپنی کتاب کے اندر، ایک شعر سنانا چاہتا ہوں اس نعت کا، ان الرسول لنور۔ اس نعت کا ایک شعر ہے، بے شک یہ رسول اللہ کا نور ہے، اللہ کا نور ہے۔ حضور نے جب یہ شعر سنانا، امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کو نقل کیا اپنی مسند کے اندر۔ آقا فرماتے کعب ذرا ٹھہر جا، ذرا ٹھہر جا، ٹھہرا کے کہا یہ شعر دوبارہ تو سنا دیا جائے۔ حدیث میں آتا ہے اس شعر کا تکرار کیا جائے۔ اب تکرار ہوا، صحابہ کہتے ہم نے دیکھا حضور نے اپنی کملی اتاری اور کملی اتار کے کہا جا کعب تجھے اپنی کملی کو تحفہ ادا کر رہا۔ آج بھی وہ کملی موجود ہے۔ حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدد اللہ علیہ، آپ فرماتے جب میں ترکی کے وزٹ پہ گیا تو ترکی کا جو کیپٹل ہے استنبول، وہاں اسلامک میوزیم ہے، وہاں آج بھی وہ کملی موجود ہے، وہ چادر موجود ہے۔ وہاں کے جو نگران تھے انہوں نے کہا یہ چادر وہی چادر ہے۔ کہتے میں کچھ دیر چادر کو لے کے بیٹھا رہا اپنی گود میں اور کچھ دیر کے بعد پھر میں نے واپس کر دی۔ اس کا مطلب یہ خلق محمد مصطفیٰ ہے۔ اور آؤ دیکھتے ہیں نواسے کا خلق کیسا ہے، نواسے کا مقام کیسا ہے۔ آپ جانتے ہیں حر کون تھا، اور حر وہ شخص تھا جس نے محصور کیا تھا، جو حصار کی وجہ بنا تھا، جو جہاں تک لے کے آیا، گھیر کے لے کے آیا۔ جب حر نے محصور کر دیا، ابھی پانی بند نہیں ہوا تھا، حر کو پیغام ملا پیچھے سے، ہدایت مل رہی ہے کہ کچھ دیر اور بات کر لو، مذاکرات کر لو، اگر حسین آمادہ ہو جاتا ہے تو معاملہ ختم کر دیں گے۔ تو حر نے پیغام بھیجا امام حسین کی جانب کہ میں بات کرنے آ رہا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آ بات کر کے دیکھ۔ اب جب وہ آنے لگا نا، ادھر آپ نے حضرت عباس علمدار کو فرمایا اے عباس جی مولا مہمان آ رہے ہیں، مہمان آ رہے ہیں، 3 کام کرنے ہیں، حضور حکم دیجئے۔ فرمایا پہلا کام یہ کرنا ہے پانی وافر مقدار میں جمع کر دو تاکہ کوئی مہمان پیاسا نہ جائے یہاں سے، اور دوسری وجہ اتنا پانی بڑھا دو کہ جانور بھی ان کے پیاسے نہ جائے، ان کے جانور بھی پیاسے نہ جائے۔ حضور تیسرا حکم فرمائے کہ جب تک وہ یہاں رہے نا ان کا نقصان نہیں ہونا چاہیے، حفاظت ہونی چاہیے۔ اس کا مطلب یہ ہوا ادھر دشمن پانی بند کرنے کا سوچ رہا ہے، وہ مزاج تھا ان کا، اور جو دشمن کے جانور کو بھی پانی پلائے اسے امام حسین کہا جاتا ہے۔ یہ خلق محمد کا مظہر کامل ہے، اخلاق محمدی کا مظہر ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے امام عالی مقام کو مظہر بنایا، اور پھر وہی رنگ دیکھیے یہاں پہ، وہی حر کہتا ہے جب حر پر یہ بات غالب آ گئی کہ یہ ہمیں ہمارے جانوروں کو پانی پلائے اور ہم ان کے بچوں کا پانی بند کر رہے ہیں، ہم ان کے خاندان کا پانی بند کر رہے ہیں، یہی دل میں خیال تھا جو حر کو پشتی سے بلندی کی طرف لے کے آتا ہے، یہی خیال تھا جو زوال سے عروج کی طرف لے کے آتا ہے، یہی خیال تھا جو یزیدیت کی صف سے نکال کر حسینیت کے صف میں لے کے آتا ہے۔ اب وہ پوچھتا ہے بتائیے میرے لیے کیا حکم ہے؟ ادھر کعب نے کہا تھا نا آقا آپ کے خلاف شعر لکھتا رہا تھا، بتائیے کیا حکم ہے؟ کہا دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ ادھر حر پوچھتا ہے حضور بتائیے اگر آپ کا بن جاؤں تو کیا حکم ہے؟ میرے امام نے کہا حر
نواسا محمد مصطفیٰ کا ہوں، میرا دروازے بھی کھلے ہوئے۔ خلق محمدی کے مظہر کو امام حسین کہا جاتا ہے۔ اور آؤ ذرا کربلا کی طرف چلتے ہیں، ایک دو باتیں کر کے۔ اس کو کہتے ہیں مقام مظہریت۔ ایک اور مقام ہے، وہ ہے مقام عبدیت۔ عبدیت کیا ہے؟ نانا بھی سجدوں والا تھا اور نواسا بھی سجدوں والا تھا۔ ایک سجدہ لمبا کیا تھا نانا نے اور ایک سجدہ لمبا کیا تھا نواسے نے۔ نانے نے سجدہ کہاں لمبا کیا اور نواسے نے سجدہ کہاں لمبا کیا؟ حدیث پاک میں آتا ہے میرے آقا نماز پڑھا رہے ہیں، حالت نماز میں ہے، اور یہ کام بھی بڑا کمال کا ہے۔ یہ کام جو ہے یہ بھی کمال کا ہے۔ کمال کیا ہے کہ عمل حضور نے انفرادی طور پر اظہار نہیں کیا، اجتماعی اظہار کیا۔ گھر میں ہو سکتا تھا، گھر میں حضور سجدے میں جاتے، حسین پشت پہ آ جاتے، مگر یہ معاملہ گھر میں نہیں ہوا، یہ کام مسجد میں ہوا ہے، جماعت کے اندر ہوا ہے، اجتماع صحابہ کے اندر ہوا ہے۔ پیچھے صحابہ کھڑے ہوئے ہیں، آقا مصلی امامت پہ سجدے میں گئے، امام حسین پشت پہ سوار ہو جاتے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو طوالت دے دی، لمبا کر دیا سجدہ۔ اب میں بتانا چاہتا ہوں دو چیزیں، ایک تو یہ انفرادی عمل نہیں تھا بلکہ اجتماعی عمل تھا، اور دوسرا یہ سنیے گا کہ یہ جو سجدہ ہو رہا ہے نماز میں، اس کی کیفیت کیا ہے؟ یہ فرائض نماز کا حصہ ہے، نماز کے ساتھ فرض ہے نا، تکبیر تحریمہ ہے، قیام ہے، قرات ہے، رکوع ہے، سجدہ ہے، قعدہ اخیرہ ہے اور سلام ہے۔ یہ سجدہ فرض ہے، اور فرض بھی کون ادا کر رہا ہے؟ ذات محمدی فرض ادا کر رہی ہے۔ ادھر حضور فرضیت میں ہیں اور ادھر امام حسین آتے ہیں، آ کے پشت پر سوار ہو گئے۔ جب پشت پر بیٹھے ہیں، آقا تو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدے کو لمبا کر دیا، یہ حضور عمل کر رہے، سجدہ طویل کر دیا 3 سے 7، 7 سے 11، 11 سے 21، 21 سے 72 تک چلے گئے۔ امام حسین نیچے آتے ہیں، ایک یہ سجدہ ہے، اب آئیے یہ سجدہ لمبا کیا سرکار نے، ادھر جب کربلا کا میدان آتا ہے میرا امام نے سجدہ لمبا کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہوا حضور کے سجدوں کا فیض طوالت کی شکل میں جس کو ملا ہوا تھا، اس مظہر کامل کو امام حسین کہا جاتا ہے۔ یہ سجدہ مصدر کا، وہ سجدہ مظہر کا۔ مصدر کو محمد کہتے ہیں اور مظہر کو حسین کہا جاتا ہے۔ مصدریت کا درجہ میرے حضور کا ہے اور مظہریت کا درجہ امام حسین کا ہے۔ پھر آگے چلتے ہیں اور یہ معاملہ کمال کا ہے۔ یہ معاملے محبت کے تھے، اور محبت کے معاملے یہ تھے، سجدے میں امام حسین کیوں آئے؟ کیا امام عالی مقام رکوع میں نہیں آ سکتے تھے؟ حالت قیام میں نہیں آ سکتے تھے؟ انتخاب وقت دیکھیے گا، کس وقت کا انتخاب کیا؟ ادھر حضور سجدے میں گئے، ادھر حسین آ گئے۔ یہ اہتمام تھا، انتظام تھا محبتوں کا، اور انتظام اشارہ کیا دے رہا ہے کہ دیکھیے سجدے میں کون گیا ہوا ہے۔ سجدہ کمال قرب کا نام ہے۔ کمال، جب بندہ نماز میں سجدے میں ہوتا ہے نا، یہ انتہائی قرب کی علامت ہوتی ہے۔ حضور کس کے قریب گئے ہوئے تھے؟ کس کے قریب گئے تھے؟ حضور قرب خدا میں ہے، اور حضور کے قریب کون آ رہا ہے؟ یہ قرب کا زاویہ کیا تھا؟ آقا قرب خدا میں گئے ہوئے ہیں، حضور کے قریب حسین آ رہا ہے۔ یہ قیامت تک کی امت کو تعلیم دی۔ میرے آقا نے اس لیے تو فرماتا سلو کما رأیتمونی اصلی، اور نمازیوں مجھے دیکھو میں نماز کیسے پڑھتا ہوں۔ نماز میری دیکھو، میری نماز کا زاویہ کیا ہے؟ ایک وقت میں دو کام کر رہا ہوں، عبادت خدا کی کر رہا ہوں اور محبت حسین سے کر رہا ہوں۔ یہ زاویہ محمدی ہے، یہ طریقہ محمدی ہے، اتباع محمدی کا نمونہ ہے۔ اب پتہ چلا کہ جو شخص نمازی تو ہو لیکن اس کے دل میں حسین نہ ہو، وہ سمجھ لے اتباع محمدی کا حق ادا نہیں کیا۔ نماز قبول اسی کی ہوگی جس کے دل میں حسین ہوگا، جس کے دل میں حسین ہوگا۔ اور پھر ایک اور زاویہ، آقا جو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ طیبہ میں، اور حضور کو آقا نے فرمایا کہ اے حسین، یہ بھی کمال ہے۔ ایک ہے مظہر شباہت،
شباہت کا کیا کس کو کہتے ہیں؟ شبیہ ہونا، ہم شکل ہونا. اور بتائیے یہ مظہریت کے درجے پہ کون تھا؟ حدیث پاک میں آتا ہے الحسن اشبہ برسول اللہ ما بین الصدر الی الراس. راس کہتے ہیں سر کو اور صدر کہتے ہیں سینے کو. حدیث پاک میں تو جو سینے سے لے کے سر تک شبیہ محمد تھا اسے حسن کہتے ہیں. والحسین اشبہ برسول اللہ ما کان اسفل، سینے سے لے کے قدموں تک جو شبیہ محمد تھا اسے حسین کہا جاتا ہے. ایک آگے بڑھ رہا ہوں میں، تھوڑا سا اور آگے بڑھ رہا ہوں. پتہ یہ چلا شبیہ مصطفیٰ کو، شبیہ مصطفیٰ کو امام حسین کہتے ہیں. لیکن کربلا میں ایک اور بھی شبیہ تھا، ایک اور بھی شباہت رکھتا تھا، ایک اور بھی مظہریت کا درجہ رکھتا تھا. وہ کون تھا؟ اس شبیہ رسول خدا کو، اس شبیہ محمد مصطفیٰ کو، اس مظہر محمد مصطفیٰ کو حضرت علی اکبر کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا باپا بھی شبیہ محمد ہو، بیٹا بھی شبیہ محمد ہو، اصل بھی شبیہ محمد ہو، نسل بھی شبیہ محمد ہو. کون اکبر؟ کون اکبر؟ آؤ نام سنتے ہیں اکبر اور اصغر کا. قرآن مجید میں آتا ہے اللہ نے انسان کو 3 زاویے دی ہوئے. ہم جتنے بھی لوگ بیٹھے، بزرگ بیٹھے، ہم میں سے کچھ گزر رہے ہیں، کچھ گزر چکے ہیں، یعنی اس مرحلوں سے گزر رہے. ایک مرحلے کو قرآن کہتا ہے یخرجکم طفلا. اللہ فرماتے ہیں ہم نے تمہیں بچپن دیا ہے. ٹھیک ہے مولا تیرا کرم ہے، تم نے ہمیں بچپن دیا. فرمایا ثم لتبلغوا اشدکم، ہم تمہیں جوانی دیتے ہیں. مولا تیرا لاکھ شکر ہے تو نے ہمیں جوانی دی. ثم لتکونوا شیوخا، ہم تمہیں بڑھاپا دیتے ہیں. مولا تیرا شکر ہے تم نے ہمیں بڑھاپا دیا. یہ عطا ہے. اور اس بندے کو دیکھیں جس نے تینوں چیزیں رب کو واپس کر دی تھی، وفات کے طور پر واپس کر دی. ادھر سے آواز آئی ہمیں قربانی کے لیے بچہ چاہیے، لال چاہیے، حسین نے اصغر پیش کر دیا. ادھر سے آواز آئی جوان چاہیے، حسین نے اکبر پیش کر دیا. ادھر جب آواز آئی ہمیں بزرگ چاہیے، حسین نے اپنی ذات کو پیش کر دیا. اس کا مطلب یہ ہوا جو 3 زاویے پیش کر دے اس عظیم مرد کامل کو امام حسین کہا جاتا ہے. امام حسین کہتے ہیں. کون اکبر اور اصغر؟ آؤ بات کرتے ہیں. ثم یخرجکم طفلا، ہم تمہیں بچپن کی نعمت دیتے ہیں. قرآن مجید نے بچوں کا ذکر کیا. اور یاد رکھیے ایک بچہ وہ بھی ہے جس کا 12ویں پارے میں ذکر آتا ہے، جس نے ایک پیغمبر کی ناموس کی حفاظت کی تھی، ناموس پر پہرا دیا تھا. پیغمبر کا نام یوسف علیہ السلام ہے. بچہ کون تھا؟ گمنام بچہ ہے، لیکن ذکر قیامت تک کے لیے. حیران ہوں، حیران ہوں ان ملاؤں سے، حیران ہوں ان لوگوں سے جو یہ تو کہتے ہیں کہ جو ناموس یوسف کی پہرے داری کرے اگر قیامت تک کے لیے اس کا نام زندہ رہ سکتا ہے، تو کربلا میں جس بچے نے ناموس دین محمد پر پہرا دیا ہے اسے حضرت علی اصغر کہا جاتا ہے. پھر بتائیے اصغر کا ذکر کیوں نہ ہو، اصغر کی باتیں کیوں نہ ہو، اصغر کے چرچے کیوں نہ ہو؟ وہ خاندان بھی نہیں تھا، وہ جناب یوسف کا خاندان بھی نہیں تھا، وہ درباری خاندان تھا، وہ خاندان کا بھی نہیں تھا. اگر خاندان یوسف کا نہ ہو پھر بھی چرچے ہیں. اور جو خاندان محمد کا ہو اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا، اس کے مقام کا عالم کیا ہوگا، اس کے درجے کا عالم کیا. کون اصغر؟ آئیے نام سنتے ہیں، ذکر سنتے ہیں. اصغر حضرت علی اصغر آپ کو امام عالی مقام نے کیسے پیش کیا اور کس طرح پیش کیا؟ یہ بھی ایک مظہریت کا زاویہ، یہ بھی مظہریت کا، اس کو مظہر ایثار کہتے ہیں. مظہر ایثار کہتے ہیں. آپ پوچھیں گے وہ کون سا مظہر ایثار ہے؟ مدینہ طیبہ ہے. میرے پاک نبی کی گود میں 2 شہزادے بیٹھے ہوئے، ایک کا نام ابراہیم تھا اور ایک کا نام حسین تھا. جبرائیل امین آئے، عرض کیا آقا اللہ کی منشا ہے، ایک رکھ لے اور ایک دے دے، جو چاہے رکھ لے جو چاہے دے دے. اب میرے حضور نے کیا کیا؟ ایثار کیا. ایثار کیا کیا؟ اپنا بچہ حسین پہ وار دیا، اپنا شہزادہ
حسین پہ وار دیا، یہ ہے مصدریت کا مقام۔ اب امام علی مقام نے مظہر بن کے حق کیسے ادا کیا؟ ادھر مدینہ طیبہ میں جو اپنا لال حسین پہ وار دے، اس ذات کامل کو ذات محمد کہا جاتا ہے، اور کربلا کی دھرتی میں جو اپنا لال نانے پہ وار دے اسے حسین کہا جاتا ہے، اسے امام حسین کہتے ہیں، اسے حسین کہتے ہیں۔ امام حسین جناب علی اصغر کو گود میں لے کے، اور گود میں لے کے پانی مانگنے نہیں گئے تھے، پانی مانگنے نہیں گئے تھے۔ کیوں گئے تھے؟ ہر ایک کا اپنا اپنا زاویہ ہے، لیکن عشق کا زاویہ جدا ہوتا ہے، عشق والوں کا رنگ نرالا ہوتا ہے۔ امام نے دیکھا ہر شخص جانے والا ہے، اور خود کوئی سواری پہ گیا ہے، کوئی پیدل گیا ہے، لیکن ایک وہ مجاہد ہے جو پیدل بھی نہیں جا سکتا، جو سواری پر بھی نہیں جا سکتا۔ اب اس مجاہد کو حسین خود پیش کرنے کے لیے آ گئے ہیں۔ یہ اس کے سودے ہوتے ہیں۔ امام علی مقام بعض نے لکھا کہ پانی کے لیے، اتمام حجت کے لیے، حجت پوری کرنے کے لیے، چلو اچھا اگر بفرض محال یہ بھی مان لیا جائے تو یہ بھی امام کی طلب نہیں تھی، میرے امام کی سخاوت تھی، طلب نہیں تھی، سخاوت تھی۔ آپ پوچھیں گے وہ سخاوت کیا تھی؟ میرا حسین چاہتا تھا اب بھی اگر کوئی اصغر کو دیکھ کے آنا چاہتا ہے، دروازے کھلے ہوئے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں، دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ جب دیکھا اصغر کو بھی نہیں چھوڑا، اب دروازے بند ہو چکے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا جو اصغر لے کے سخاوت پیش کرنے آئے اس سخی کو امام حسین کہا جاتا ہے۔ بس نصیب کا معاملہ تھا، مقدر کے معاملے تھے، ان کے مسیحوں پہ لکھا نہیں تھا محبت، مودت نہیں لکھی تھی۔ بہرحال امام علی مقام لے کے آتے ہیں، جب لے کے آئے، اب جب آئے تو کیا ہوا یہاں بھی یاد رکھیں، جب لے کے آئے تو اصغر کو گود میں لیا۔ کتنا وزن ہوگا اصغر کا؟ کبھی آپ نے سوچا ہے؟ میرے آقا نے کیا فرمایا تھا؟ میں تمہارے اندر دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور ایک آل محمد کو۔ اچھا یہ قرآن کتنا وزنی ہے؟ قرآن کتنا وزنی ہے؟ حضور نے قرآن کو کہا اگر ہم ظاہری کاغذ کو دیکھیں نا، کاغذ کو، تو پھر کتنا وزنی ہوگا؟ میکسیمم 2 کلو کا ہو جائے گا، مگر یہ وزن نہیں، وزن کوئی اور ہے۔ اور وہ وزن کون سا ہے؟ اللہ پاک قرآن مجید میں اس کا وزن بتاتا ہے۔ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اگر اس قرآن کو پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ قرآن بڑا وزنی ہے، تو جن کو قرآن کے ساتھ جوڑا ہے وہ کتنے وزنی ہوں گے؟ اگر کوئی یہ کہ اصغر کتنے سال کا تھا؟ 6 مہینے کا تو اصغر ہے، 6 مہینے کے بچے کا کتنا وزن ہوتا ہوگا؟ یہ ہم سوچتے ہیں، کوئی پوچھے حسین سے، حسین بتا اصغر کا وزن کتنا تھا، اصغر کتنا وزنی تھا؟ ایک بہت بڑا رائٹر ہے، اس نے لکھا، اس نے کہا اگر دیکھنا چاہتے ہو نا کہ اصغر کتنا وزنی ہے، اس صابر بابا سے دیکھو جو لے کے جا رہا ہے میدان کربلا کے اندر۔ جب لے کے گئے، یوں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اچانک بدبخت کی آواز آتی ہے، اس کا نام ابن سعد تھا۔ اس نے کہا ہرملا جلدی کر حاضر ہو جا۔ اور ہرمل بن کاہل کون تھا؟ یہ وہ بدبخت تھا جو نشانہ بازی میں مہارت رکھتا تھا۔ کہا ہر سنا ہے تیرا نشانہ بڑا ہے، تیرا نشانہ بڑا ہے، ادھر دیکھ حسین کی گود میں کون ہے، اس کا معصوم شہزادہ، نشانہ تیرا پکا ہونا چاہیے۔ ادھر سے تیر چلتا ہے اور ادھر اس گلے میں پیوست ہو کے میرے امام کے بازو میں آ کے گڑ جاتا ہے۔ امام علی مقام نے جب دیکھا نا تو امام علی مقام، اب وہ کتنا چھوٹا گلا ہوگا، کتنا نرم و نازک گلا ہوگا۔ امام علی مقام اسی طرح آپ کے ہاتھ میں خون تھا، اہل علم نے کہا، اہل محبت نے کہا خون لے کے کھڑے ہوئے، کتنا اصغر وزنی ہے، ایک وجود ہے، ایک خون اصغر ہے، خون لے کے کھڑے ہوئے ہیں، اور کوشش کی کہ نیچے پھینکا جائے، زمین لرز جاتی ہے،
کوشش کی اوپر پھینکا جائے، آسمان لرزتا ہے، میرا حسین خون مل لیتا ہے اپنی مبارک داڑھی پہ، اور خیموں کی طرف جب روانہ ہونا چاہتے ہیں نا، اصغر ہچکی لیتا ہے۔ تو اپنے بچے کو کہا بیٹے کچھ دیر انتظار کر لے، مجھے خیموں میں جانے دے، کوئی انتظار کر دے تیرا، ایسا نہ ہو سکینہ یہ نہ کہے بابا اصغر کو دیکھا نہیں صحیح طریقے سے، بس کچھ دیر رک جا۔ آدم چشتی صاحب نے کیا کہا تھا؟ اصغر کی ہچکی آخری گرچہ تھی بے صدا، پھر بھی زمین و آسمان کے دل دہل گئے۔ امام عالی مقام اصغر کو لے کے خیموں کی طرف آ رہے ہیں نا، تو خیموں میں سے سیدہ سکینہ باہر آتی ہے، اور باہر آ کے سوال کہ بابا بتائیے کیا میرے ویر کو پانی مل گیا ہے؟ پانی مل گیا ہے؟ جب یہ بات ہوئی امام عالی مقام خاموش ہے۔ دوسری بار کہا، 5 بار آواز دی کہ بابا میں نے کبھی ایسا محسوس نہیں کیا، میری پہلی آواز پر آپ لبیک کہہ دیتے تھے، آج 5 مرتبہ آواز دی ہے، آج جواب نہیں آیا۔ امام عالی مقام نے کہا کہ بیٹا دیکھو سکینہ، ہاتھ کرو، تیرے بھائی سکون میں چلا گیا ہے، اس کو سکون مل گیا ہے، اس کو پانی تو نہیں ملا، نانا محمد کے ہاتھوں سے کوثر کا جام نصیب ہو گیا ہے۔ معلوم یہ ہوا جس کا ایک عسکر دین محمدی کی پہراداری کرے، اس کے اکبر اور جوان بڑھاپے کا پھر عالم کیا ہوگا، ان کی آگے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ دوستان محترم، آؤ پھر اس مقام کو بھی دیکھتے ہیں۔ امام عالی مقام نے اللہ کی بارگاہ میں طفل والا مقام بھی پیش کر دیا۔ پھر مقام لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ والا آتا ہے، ایک جوان پیش کیا جاتا ہے جس جوان کو اکبر کہا جاتا ہے، اور جوان کے بعد پھر امام عالی مقام خود بھی پیش ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ خاندان ہے جس کا بیٹا جس کی بیٹی صبر میں کامل تھے، استقامت میں کامل تھے، استقامت کا پہاڑ تھے۔ اگر آپ مدینہ دیکھیں تب بھی صبر والے آل محمد ہیں، اگر آپ کربلا دیکھیں تب بھی صبر والے آل محمد ہیں، اگر آپ کوفہ دیکھیں صبر والے آل محمد ہیں، آپ شام دیکھیں صبر والے آل محمد ہیں۔ بیٹا تو بیٹا، جس کی بیٹیاں بھی صابر ہوں، اس صابر کے مقام کا عالم کیا ہوگا۔ ایک بازار ہے شام کے اندر، جس بازار کو سوق حمیدیہ کہتے ہیں۔ یہ وہ بازار ہے کہ جہاں زندان میں آل محمد کے افراد قید تھے، بیویاں مقید تھی وہاں پہ۔ یہ جو زندان تھا، اس کا روشندان اس سوق حمیدیہ میں کھلتا تھا، اس بازار میں کھلتا تھا۔ رات کا آخری پہر تھا، اس زندان میں سیدہ زینب بیٹھی ہوئی ہے، سیدہ سکینہ بیٹھی ہیں، تہجد کا وقت ہے۔ ایک شخص تہجد کی نماز پڑھنے جا رہا ہے، اسی بازار سے گزر کے اس نے جانا تھا۔ شام کا رہنے والا بندہ تھا، لیکن اس کا تعلق آل محمد کے ساتھ تھا، اس کا تعلق غلامی آل محمد کے ساتھ تھا۔ یہ وہ شخص تھا جو ہر جمعے کو عصر کی نماز پڑھ کے بچوں کو اکٹھے کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ مصطفیٰ کی آل پہ درود پاک پڑھو، پھر لنگر تقسیم کرتا تھا، پھر ایک دعا کرواتا تھا، اے بیٹو اللہ بچوں کی سنتا ہے، دعا کرو اللہ میرے حسین بادشاہ کی خیر فرمائے۔ رہتا شام میں تھا مگر تعلق غلامی امام حسین کے ساتھ تھا۔ وہ بندہ تہجد کی نماز پڑھنے جا رہا ہے، آخری پہر ہے رات کا۔ اچانک کیا ہوا، اس زندان میں سے ایک آواز آتی ہے، آواز معصوم سی آواز تھی۔ آواز کیا تھی؟ حضرت سیدہ زینب نے سیدہ سکینہ کو دیکھا کہ تہجد کے وقت بیدار بیٹھی ہوئی ہے، جاگ رہی ہے۔ آپ نے پوچھا بیٹی سکینہ خیر تو ہے؟ کہا پھپھو جان تہجد کی تیاری کر رہی ہوں، نماز تہجد کی تیاری کر رہی ہوں، اور دوسری بات ہے کہ کھایا کچھ نہیں ہے کئی دنوں سے، اس لیے نیند نہیں آتی۔ یہ بات جب باہر اس کے کانوں میں پڑی نا، اسے خبر نہ تھی کہ کون آیا ہے یہاں پہ، خبر نہ تھی کس مقام کے مالک یہاں پہ آئے ہیں۔ اپنی بیوی کے پاس گیا اور اپنی زوجہ سے کہا کہ جلدی کرو، کھانا تیار کرو۔ اس نے کہا تہجد نہیں پڑھنے گئے آپ؟ کہا تہجد بعد میں ہے، پہلے کوئی بھوکا بیٹھا ہوا ہے، اس کو کھانا دے کے آنا ہے۔ بیوی کو کہا کھانا تیار کر اچھے طریقے سے، اور زندان میں جا کے کھانا دے کے، لگتا ہے کوئی بچہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے، کوئی بھوکا بیٹھا ہوا ہے۔
وہ بی بی کھانا تیار کرتی ہے اور جا کے پیش کرنے کے لیے جاتی ہے نا. جب زندان میں گئی، زندان میں جاتی ہے تو سیدہ زینب سے ملاقات ہوئی. ابھی پہچان نہ تھی کون بیٹھے ہوئے ہیں. عرض کہ بی بی کھانا کھا لے، میرا خامن نماز تہجد پڑھنے جا رہا تھا اور اچانک اس کے کانوں میں آواز آئی کسی بچے کی. اس نے مجھے حکم دیا ہے، میں کھانا لے کے آئی ہوں. سیدہ زینب نے پوچھا بی بی یہ بتا کھانے لے کے آئی ہے، تو ہمیں جانتی ہے ہم کون ہیں؟ ہمارا تعارف کیا ہے؟ ہماری پہچان کیا ہے؟ اس نے کہا نہیں آپ کو جانتی تو نہیں ہوں، بس کسی بچے نے آواز دی تھی، اس کے لہجے سے میرے خامن نے محسوس کیا کہ بچہ بھوکا ہے. سیدہ زینب نے بی بی سکینہ کو بلایا. سکینہ بیٹی کھانا آیا ہے. اب اس خاتون نے کہا بی بی میں کھانا دے کے جا رہی ہوں واپس، لیکن آپ نے کام کرنا ہے. جب یہ بچی کھانا کھا لینا تو اس کو ایک درخواست پیش کرنی ہے. سیدہ زینب نے پوچھا کون سی درخواست؟ کہتے کہ میرا جو خامن ہے نا وہ ہر جمعے بچوں کو کھانا کھلاتا ہے اور کھانا کھلانے کے بعد ایک دعا کرواتا ہے اور دعا میں کیا مانگتا ہے کہ یا اللہ میرے بادشاہ حسین کی خیر فرما. اس بچی کو کہنے جب کھانا کھا لینا تو کھانا کھانے کے بعد میرے بادشاہ کے لیے دعا کر دی جائے. سیدہ زینب نے کہا تیرے بادشاہ کا نام کیا ہے؟ کہا اسے حسین کہا جاتا ہے، حسین کہا جاتا ہے. سیدہ زینب نے کہا بی بی مجھے خبر ہے تو جس کے لیے کھانا لے کے یہ کون ہے؟ عرض کیا نہیں جانتی آپ کون ہیں؟ اور نہیں جانتی یہ کون ہے؟ اس نے کہا جس بی بی بچی کے لیے کھانا لائے ہیں نا اس کے بابا کو حسین کہا جاتا ہے. یہ لختے جگر ہے، یہ بیٹی ہے اس حسین کی. اس بی بی کی چیخیں نکل کے کی بی بی پھر بتائیے آپ کون ہیں؟ کہا مجھے زینب کہا جاتا ہے، یہ حسین کی لختے جگر ہے اور مجھے ہمشیر حسین کہا جاتا ہے. اب وہ ننگے پاؤں دوڑ کے جاتی ہے، اپنے خامن سے کہا کہ غضب ہو گیا ہے، ظلم کی انتہا ہو چکی ہے. اس بادشاہ کے لیے ہر جمعے کو دعا کرواتا تھا نا، یہ جس کی آواز آ رہی تھی اسی بادشاہ کی بیٹی جس کو سکینہ کہا جاتا ہے. سکینہ کہا جاتا ہے. سکینہ کہتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں دوستان محترم، صبر کی انتہا ہے، تقویٰ کی انتہا ہے، استقامت کی انتہا ہے، زہد کی انتہا ہے. بیٹا بیٹا صابر ہے، بیٹی بیٹی صابر ہے، اور یہ لینے والے نہیں، یہ تو عطا فرمانے والے ہیں. یہ رضاؤں کے معاملات ہیں ان کے. شام کا بازار تھا، شام کے بازار میں لوگ کھڑے ہوئے ہیں. یزید نے بدبخت نے کھڑے کیے ہوئے تھے کہ جب یہ گزرے قافلہ تو ان کو پتھر مارنے ہیں. امام طبری نے اس کو لکھا ہے پتھر مارے گئے تھے اور پتھر مار مار کر کہا جاتا ہے وہ بھاگی جا رہے ہیں. جگر پھٹ جاتا ہے، جگر پھٹ جاتا ہے. اور جن کے بغیر نمازیں قبول نہیں ہوتی ان کو باغی کہتے ہو، جگر پھٹ جاتا ہے. یہ باغی جا رہے ہیں. اچانک اس جمع غفیر کے اندر ایک خاتون آگے بڑھتی ہے. اس نے کہا قافلے والو تمہارے اندر کوئی طبیب ہے؟ مسافروں کے اندر حکیم بھی ہوا کرتے ہیں، قافلوں میں حکیم بھی ہوتے، تمہارے اندر کوئی طبیب ہے؟ میرا بچہ بیمار ہے، اس کا علاج کروانا چاہتی ہوں. یزیدیوں نے تمسخر کیا، مذاق کیا کہ وہ دیکھو بیڑیاں پہن کے جو بیٹھا ہے نا تو وہ تمہارا حکیم ہے، اس کے پاس چلی جا. بی بی آتی ہے، کہا غریب نواز سنا ہے آپ بہت بڑے حکیم ہیں، میرے بچے کا علاج کر دیجئے. امام زین العابدین نے کہا مائی بتا تیرا لال ہے کدھر؟ قریب ہی گھر ہے. آپ نے سواری کا رخ موڑا، اور کیسے رخ موڑا ہوگا میرے امام نے، کیا کیفیت ہوگی اس وقت آپ کے وجود اقدس کی. رخ موڑا، ابھی قریب گھر تھا، اندر سے ایک بچی باہر نکلتی. کہا ماں اس طبیب کو واپس بھیج دے، کوئی فائدہ نہیں اس کے آنے کا، میرا ویر فوت ہو گیا ہے. اس نے کہا اے غریب نواز یہاں تک آپ آئے، آپ کی کرم نوازی، اس حال میں بھی آپ نے مجھے نہ نہیں کی، مایوس نہیں کیا، لیکن آپ کی کرم نوازی یہاں تک کا مہربانی. آپ واپس چلے جائیں.
جس کے لیے آ رہے تھے وہ فوت ہو گیا ہے. میرا امام کہتا نا بی بی میں واپس نہیں جاؤں گا. بتا تیرا لال کدھر ہے؟ اپنا گھر بتا. اندر لے کے جاتی ہے. کہ تم مصلی لے کے آ. اگر آج کچھ نہ دیا گیا لوگ ہمیں مجبور کریں گے. سخاوت آل محمد پہ حرف آئے گا. اب کیا ہوا؟ میرے امام نے مصلی منگوایا. سجدے میں حسین کا شہزادہ ہے. یہ نانوں سے سجدوں سے، نانوں کی بارگاہ سے، نانے کی بارگاہ سے سجدوں کی خیرات ملی تھی. سجدے میں سر رکھا اور عجیب دعا مانگی. عجیب دعا مانگی کہ مولا تو گواہ ہو جا، ہم عسکر دیکھے ہیں مگر مانگا کچھ نہیں ہے. ہم اکبر دیکھے مانگا کچھ نہیں ہے. ہم نے اولو محمد دیا، مانگا کچھ نہیں ہے. مولا تیری رضا پہ راضی ہے، لیکن مولا یہاں معاملہ اپنی ذات کا نہیں ہے، معاملہ نانا کی امت کا ہے. معاملہ نانا کی امت کا ہے. ابھی سجدے میں سر تھا، آواز آئی اس شہزادی، اس بچی کی ماں، اس طبیب کو بول دے سر اٹھا لے، میرا ویر زندہ ہو گیا ہے، میرا ویر زندہ ہو گیا ہے. وہ بی بی بڑی حیران ہوئی. حیران ہوتی ہے کہ خود کو ہتھکڑیاں لگی ہیں اور میرے لال کو زندگیاں لے کے دے رہی ہیں. یہ کیا راز ہے؟ یہ حکمتیں کیا ہے؟ کہاں سمجھ نہیں آتی غریب نواز، سمجھ نہیں آتی. اپنا معاملہ آپ کا یہ ہے، ہمیں زندگیاں لے کے دیتے ہیں. میرا امام جواب دیتا ہے بی بی جو تمہیں تو مجھے دیکھ رہی ہے یہ رضا کا سودا ہے، اور جو اپنی طرف دیکھ رہی ہے عطا کا سودا ہے. اپنی معاملہ ہو تو رضا والے ہیں، اور معاملہ امت کا تو وہ عطا والے ہیں. اس نے کہا غریب نواز آپ مجھے حکیم نہیں لگتے، کوئی کریم لگتے ہیں، آپ کوئی کریم لگتے ہیں. آپ کا تعارف کیا ہے؟ پہچان کیا؟ کبھی بھی جگر پھٹ جائے گا تیرا، جگر تیرا پھٹ جائے گا اگر تعارف جان لیا. عرض کیا بتائے آپ کون ہیں؟ اتنا بتا دے کلمہ کس کا پڑھتی ہے، کلمہ کس کا پڑھتی ہے؟ اس نے کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. میرا امام فرماتا ہے کہ جو کلمے میں نام آ رہا ہے نا یہ میرے نانا کا نام ہے، میرے نانا کا نام آ رہا ہے. میرے بابا کو حسین کہتے ہیں، میرے دادا کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں، میری دادی جان کو بطول زہرا کہا جاتا ہے. وہ مائی کی دھاڑے نکل جاتی ہے. کہا مجھے اپنے بچے کی زندگی نہیں چاہیے، نئی زندگی چاہیے. جس کیفیت میں آل محمد کو ہتھکڑیاں لگی ہوں، میں اپنے بچے کی زندگی مانگوں، دعا کرے اللہ پھر اس کو موت دے دے. فرمایا نہیں بی بی ہم زندگیاں لے کے دینے والے ہیں، ہم موت نہیں مانگا کرتے کسی کے لیے. اس نے کہا پھر ایسا کیجئے، یہ اگر زندگی اس کو اللہ سے لے کے دی ہے آپ نے، پھر یہ زندگی آپ کی نوکری میں گزارے گا. اس کا نام تھا سالم، اس شخص کا بیٹے کا نام تھا سالم. کہا اس کو اپنی غلامی میں لے لو. اور آج تاریخ لکھتی ہے اس کی قبر آج بھی جنت البقیع کی قبرستان میں ہے. الحمدللہ میں نے وہ گھر دیکھا ہے مدینہ طیبہ میں جہاں امام زین العابدین قیام کیا کرتے تھے. آج بھی وہ گھر موجود ہے ایک مقام پہ. اور پتہ یہ چلا آل محمد وہ ہستیاں ہیں، ایک طرف رضا ہے اور دوسری طرف عطا ہے. آج بھی وہ عطا کے پیکر ہیں اور قیامت تک عطا کرتے رہیں گے. دوستان محترم آئیے، آپ نے ذکر حسین کو سن لیا ہے، اب آخری بات فکر حسین کی بھی سن لیں. ذکر کس کو کہتے ہیں اور فکر کس کو کہا جاتا ہے؟ خواجہ اجمیر نے ایک ربائی لکھی ہے. اگر ہم اس ربائی پہ غور کریں نا تو اس میں دونوں چیزیں ہیں، دونوں فلسفے ہیں. آپ نے کیا لکھا؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، یہاں تک ہے مقام حسین. اس ربائی کے حصے میں مقام حسین، اگلے حصے میں پیغام حسین. اور پیغام کیا ہے؟ فکر کیا ہے؟ سر داد، سر دے دیا، نہ داد دست، ہاتھ نہیں دیا. سر داد جو سر تو دے دے مگر ظالم کے ہاتھ میں ہاتھ نہ دے دے، اس خودی کے پیکر کو حسین کہا جاتا ہے.
اقبال کا بھی یہی فلسفہ ہے، خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری، اگر کوئی آپ سے پوچھے نا خودی کس کو کہتے ہیں، اس خودی کا جواب خواجہ اجمیر نے دیا کہ خودی یہ ہے کہ سر داد نداد دست در دست یزید حق کا